ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کیا سبھی وسخیری آفس ہوں گے، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ قربانی کے ایام کیسے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، اسی عنوان پر میں سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے، کن جانوروں کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ تو یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے؟ نمبر 1، بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 2، گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہوں قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ نمبر 3، کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے، بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے کرنے کی نیت تھی، مگر اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو دیکھیں گے کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو دوسرے کو بھی شریک تو کر سکتا ہے، مگر بہتر نہیں۔ اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔ نمبر 4، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا اور اس نے دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے۔ اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ نمبر 5، بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو، خواہ ایک ہی دن کی کمی ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ پورے سال کی ہو تو درست ہے، اور گائے یا بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر ہو تو درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ نمبر 6، بھیڑ یا دمبا اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ اگر پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہے تو قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 7، جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ نمبر 8، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 9، اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گوشت تک نہ رہا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ نمبر 10، جس جانور کی دانت بالکل نہ ہو تو یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 11، جس جانور کی پیدائش کان نہ ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان تو ہو مگر چھوٹے ہوں، اس کی قربانی درست ہے۔ نمبر 12، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے تو صرف اوپر سے خول اترا ہو، اندر کا گودا باقی ہو تو قربانی درست ہے، اگر جڑ سے ہی نکل گئے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 13، خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ نمبر 14، جس جانور کی خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک ہو یعنی چمڑے تک محدود ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا اور جانور اس کی وجہ سے لاغر دبلا ہو گیا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 15، اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ
جانور خرید کر قربانی کرے گا، اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو اسی جانور کی قربانی کرے۔ نمبر 16، جانور پہلے تو صحیح سالم تھا، مگر بعض ذبح کرتے وقت جو اس کو لڈایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا، اس کا کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ تو یہاں پر 16 چیزیں ہیں وہ بیان کی گئیں، 16 صورتیں بیان کی گئی یہاں پر۔ تو ساری وہ صورتیں بیان کی گئی جس میں قربانی کرنا جائز ہے، جس میں قربانی کرنا ہے، کن چیزوں کی قربانی کر سکتے ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ تو ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے قربانی کرنا درست تھیں۔ بعض وہ وجوہات کو بیان کیا گیا جس میں قربانی کرنا درست ہے۔ تو بات یہ کہ الحمدللہ بات جو ہے سائل محترم کے لیے آپ سب کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ تو اگر کچھ بات ایسی رہ جاتی ہے جو پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ کوئی آپ کے سوال ذہن میں گردش کر رہا ہو تو وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ فیس بک پہ آن لائن قرآن مجید کے حارث کے نام سے، انسٹاگرام محمد زید کے نام سے، اسنیپ کے مولانا محمد زید کے نام سے میری ID مینشن ہے، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔